السلام علیکم، کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گی اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہی ہوں گی۔ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ میں آپ سے ایک تہجد کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ تہجد میں کیسے پتہ ہوگا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو ایک میسج آیا تھا میرے پاس، تو اس نے یہی بولا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھ، تو پہلی بات، آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، اوپر سے سب بھی کر رہی ہیں اپنی دعاؤں میں۔ دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ سنا ہوگا آپ نے، اور کہتے بھی ہیں کہ تہجد ان کے ہی نصیب میں ہوتی ہے جنہیں اللہ کو نے نوازنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھنا، جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جنہیں اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں کو، انہی کے لیے اللہ پاک ان کے نصیب میں ہی تہجد لکھتا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور کہتے ہیں تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے کہ تہجد کی دعائیں کبھی نہیں رد ہوتی، بلکہ تہجد کی دعائیں جب دنیا ناممکن کہہ دیتی ہے تو ایک وہی راستہ ہے جو ممکن کا ہوتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک وہی راستہ ہوتا ہے جب اللہ نے اس دروازے کا اشارہ دیا ہوتا ہے کہ تب تمہیں تہجد کی لگن لگاتا ہے کہ تاکہ تم مانگو، یقین سے مانگو، وہ تمہیں معجزے کا راستہ دکھائے گا۔ بے شک وہ دکھاتا ہے، بس بات یہاں یقین کی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزے اللہ روز کرتا ہے ہمارے ساتھ، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں میں کسی کو مانگ رہے ہیں، اپنے من پسند چیز کو، تو یقین رکھیں، کیونکہ اللہ بہتر وقت پہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے حق میں ہوگا۔ اور پہلی بات تو یہ، آپ خیال نکال دیں کہ اللہ دعائیں رد کرتے ہیں، کبھی نہیں۔ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ جو خود تمہیں دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے، کیا وہ جس نے تمہیں خود بنایا، جو بن مانگے لوگوں کی دعا قبول کر دیتا ہے، وہ کیا تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اپنی جھولی پھیلاؤ گے، تو کیا تمہیں وہ خالی ہاتھ جانے دے گا؟ ایسا نہیں ہے، بس بات یقین کی ہے۔ جیسے ہم کسی چیز پہ کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں یقین ہوتا ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے اور یہ میرا ضرور ہوگا، تو اسی طریقے اللہ پہ بھی یقین رکھنا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں پر یقین دیکھتا ہے کہ آپ اس چیز کو پانے کے لیے کس حد تک صبر کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں نے صبر کیا اور اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ ابھی بھی میں آزماؤں گا تو یہ صبر کر لے جائے گا۔ تو اللہ آپ کی جان سے زیادہ آپ کو کبھی نہیں آزمائے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہر چیز بہترین وقت پہ ہی ملتی ہے، یہ چیز یاد رکھنا، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور دعاؤں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ جلد بازی کے فیصلے ہمارے اوپر ہی غلط ہوتے ہیں، تو اس لیے یقین سے دعا کرو، کیونکہ تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر آپ اپنی دعاؤں میں کسی کو مانگ رہے ہیں یا آپ کی من پسند چیز جو بھی اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، تو پلیز یقین رکھیں اپنی دعاؤں پر، کیونکہ آپ نے اسٹوریاں تو بہت سنی ہوں گی، تو بس اپنی بھی مارشل اسٹوری کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ سب کی زندگی میں مارشل کرتا ہے۔ تو اور جن کے دل میں یہ ہے کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی، 5 ٹائم کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ جب آپ کے حق میں وہ چیز ہوگی نا، تب اللہ آپ کے حق میں وہ چیز بہترین کر کے لکھ دے گا۔ آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے بس یقین سے دعائیں کریے، آپ کی جو بھی من پسند چیز ہوگی اللہ تمہارے نصیب میں ضرور لکھے گا انشاءاللہ۔